ایک مرتبہ کالی کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے، یہ بات کالی کملی والے پیغمبر کی بات کسی پیر اور بزرگ کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم شمس الضحیٰ پیغمبر کالی کملی والے پیغمبر کا ارشاد۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہوں، میرے صحابہ، ایک بندہ دوسرے بندے سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب جس بندے سے قرضہ مانگا جا رہا ہے وہ کہنے لگا، میں تجھے قرضہ تو دوں گا، لیکن تو مجھے ضامن کون دے گا، تیری ضمانت اٹھائے گا کون؟ قرض لینے والا کہنے لگا، میں غریب بندہ ہوں اور غریبوں کا کوئی ضامن نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا، بغیر ضمانت کے میں قرض نہیں دوں گا۔ غریب بندہ کہنے لگا، میں اللہ کو اپنا ضامن بناتا ہوں، میرا ضامن اللہ ہے۔ قرض دینے والے نے کہا، ٹھیک ہے، یہ قرض ہے۔ 1000 دینار لے کر مقروض چلا گیا۔ مقروض کا گھر دریا کے اس پار ہے، کہنے لگا، فلاں تاریخ کو آؤں گا، آ کر آپ کو قرض واپس کروں گا۔ مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت آ گیا۔ مقروض 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے، دل میں یہ سوچتا ہے کہ آج مقررہ تاریخ ہے، قرض واپس کرنے کی تاریخ آ گئی، جا کر اس بندے کو اپنا قرض دے دوں۔ 1000 دینار لے کر دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے دریا کا کنارہ ویران پڑا ہے، نہ کوئی کشتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اوپر سوار ہو کر دوسری طرف جائے اور اپنا قرض ادا کرے۔ سوچتا رہا، شام ہو گئی۔ ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی کو چھیلا، اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیا، اس کے اندر رکا رکھ دیا۔ اس رکے کا مضمون یہ تھا، اللہ کے بندے، میں آپ کا قرض اپنے وعدے کے مطابق مقررہ تاریخ پر لٹانے کے لیے آ رہا تھا، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ یہ 1000 دینار جس اللہ کو میں نے اپنا ضامن بنایا تھا، اسی کے حوالے کر کے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ دوسرے کنارے پہ وہ آدمی انتظار کر رہا ہے، قرض دینے والا انتظار کر رہا ہے کہ آج مقررہ تاریخ ہے، آج قرض دینے والا بندہ قرض لے کر آئے گا۔ شام تک انتظار کرتا رہا، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات کوئی نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کر واپس جانے لگا تو دیکھا کہ دریا کے اندر ایک لکڑی آ رہی ہے، کہنے لگا، چلو قرض تو نہیں ملا، آگ جلانے کے لیے ایندھن تو مل گیا ہے، لکڑی تو مل گئی ہے، یہ لکڑی گھر لے جاتا ہوں، گھر میں چولہے میں جلانے کے کام آئے گی۔ لکڑی کو اٹھا لیا، گھر میں جا کر لکڑی کو کاٹنے لگا۔ جیسے لکڑی کو کاٹا، اندر سے 1000 دینار نکلا، وہ رکا نکلا جو اس بندے نے لکھا تھا۔ رکا پڑا 1000 دینار لے لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ بندہ آ گیا، آ کر کہنے لگا، یہ لو اپنے بھائی اپنا قرض واپس لے لو۔ ماجرا یہ ہے، میں معذرت کرتا ہوں، جس تاریخ کو میں نے آپ کو قرض دینا تھا، جس مقررہ تاریخ کو قرض واپس کرنا تھا، اس تاریخ کو میں دریا کے کنارے آیا۔ دریا کے کنارے جب میں پہنچا تو وہاں نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی سواری تھی کہ جس پہ میں سوار ہو کر آتا، اس لیے میں مقررہ تاریخ میں نہ پہنچ سکا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، یہ لے اپنا 1000 دینار قرض۔ وہ قرضدار کہنے لگا، ٹھیک ہے، جب تم مقررہ تاریخ کو آیا تھا تجھے کشتی نہیں ملی تھی، لیکن تو نے 1000 دینار لکڑی کے اندر رکھا تھا، وہ لکڑی مالک الملک جو میرے اور تیرے درمیان گواہ بنا تھا، جو میرا اور تیرا ضامن تھا، اس اللہ نے اس لکڑی کی حفاظت کی، اس کے اندر پڑے ہوئے رکے کی حفاظت کی، اس کے اندر پڑے ہوئے اتنے بڑے دریا کے اندر
اتنے بڑے پانی کے اندر کہ پانی کے اندر کاغذ چلا جائے تو اس کے اوپر لکھا ہوا مٹ جاتا ہے، کاغذ گل سڑ جاتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے، اپنا پالنہار مانتا ہے، اللہ کو سارا کچھ مان لیتا ہے، فرمایا کہ پھر اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، اللہ نے اس بندے کی لاج رکھی، اس کے 1000 دینار کی حفاظت بھی کی، اس کے رکے کی بھی حفاظت کی اور اصل مالک تک پہنچا دیا۔ وہ قرض لینے والا کہنے لگا تو اللہ کے بندے مقررہ تاریخ کو تیرا قرض مجھے مل گیا اور میرے دل کے اندر تیری اور مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔